السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے مصر کے اسکولوں میں جو عربی بچوں کو عربی سکھانے کے لیے جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں سے ایک کتاب میں نے آپ کے لیے سلیکٹ کی ہے جس کے اندر کہانیاں ہیں۔ ہم اس کہانی میں جو الفاظ اور کلمات اور تعبیرات آئی ہیں ان کو یاد کریں گے، پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ ہم ان کو جملوں میں بھی استعمال کریں گے تاکہ ہم اپنی گفتگو اور اپنی تحریر میں ان کو استعمال کر سکیں۔ اور آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آپ ڈسکرپشن میں موجود پی ڈی ایف کا لنک ہے، وہاں سے آپ پی ڈی ایف بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ عربی سیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے، حوصلہ افزائی کے لیے کومنٹ ضرور کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ کہانی کا عنوان ہے ادواتی الشخصیہ، جس کا ترجمہ ہے میرے ذاتی سامان۔ آج کی ویڈیو پارٹ 2 کی ہے۔ اگر آپ پارٹ 1 دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح میں نے اس کی پلے لسٹ بھی بنائی ہوئی ہے، آپ پلے لسٹ میں جا کر بھی ان اسباق کو دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ فردت ہند متعجبة لماذا یا ابی فکل ما فی الحقیبۃ ضروری۔ دیکھیے، متعجبۃ، تعجب فلان، اس کے معنی آتے ہیں تعجب میں پڑھنا، تعجب میں پڑھنا۔ یہ باب تفاعل سے آتا ہے۔ تعجب جس کا ماضی ہے، مضارع یتعجب اور مصدر تعجباً ہے۔ اب اس کو ہم نے جملے میں اس طرح استعمال کیا ہے، یتعجب الزوار لما يرون فی متحف القلعة الحمراء۔ لال قلعے کے میوزیم کو دیکھ کر زائرین تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ تو دیکھیے، الزوار یہ زائر کی جمع ہے جو کہ یتعجب کا فاعل ہے، اور متحف جمع متاحف، اس کے معنی آتے ہیں میوزیم کے۔ القلعة الحمراء قاف کے فتحے کے ساتھ لال قلعے کی عربی ہے۔ گراف کے اندر ایک بہت شاندار تعبیر استعمال ہوئی ہے، فکل ما فی الحقیبۃ ضروری۔ دیکھیے، کل ما فیہ ضروری، اس میں ضروری چیزیں ہیں۔ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر جو چیز ہے وہ ضروری ہے، یعنی زائد نہیں ہے، تو آپ اس موقع پر اس تعبیر کو اس طرح استعمال کریں گے۔ کس طرح؟ کلو معافی، یہ اپنی حالت پر رہے گا، ہی ضمیر کی جگہ وہ چیز آئے گی کہ جہاں پر جس میں آپ کہنا چاہتے ہیں، اور ضروری جو ہے اپنی حالت پر رہے گا۔ جیسے آپ یہ جملہ دیکھیے، کل ما فی ہاتف الذکی ضروری، جو کچھ میرے اسمارٹ فون میں ہے ضروری ہے۔ تو دیکھیے، کل ما فی اپنی حالت پر ہے، ہاتفی الذکی یہ ہی ضمیر کی جگہ ہے، ضروری بھی اپنی حالت پر ہے۔ آئیے اب اس پیراگراف کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فردت ہند متعجبۃ، تو ہند نے تعجب آمیز لہجے میں جواب دیا یا تعجب میں جواب دیا، لماذا یا ابی، اے میرے ابو، کیوں؟ فکل ما فی الحقیبۃ ضروری، کیونکہ بیگ میں جو کچھ ہے وہ تو ضروری ہے۔ تو ہند نے تعجب کے ساتھ کہا، میرے والد محترم، کیوں؟ اس لیے کہ بیگ میں ضرورت ہی کا سامان ہے۔ اب اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ فَأَجَابَ الْأَبُ لَا تَأْخُذِي مَعَكَ سِوَى أَدَوَاتِكِ الشَّخْصِيَّةِ وَمَلَابِسِكِ وَأَشْيَائِكِ الضَّرُورِيَّةِ فقط۔ دیکھیے، اجاب الاب، اجاب فلان عن کذا، اجابہ اس کے معنی آتے ہیں جواب دینا، اور آج ہم بولتے ہیں رپلائی کرنا۔ اجابہ یجیب اجابتاً، یہ باب افعال سے ہے۔ جس چیز کا ہم جواب دیں گے وہ عن کی جگہ آئے گا۔ جیسے لماذا لا تجیب عن رسائلی، آپ میرے میسج کا رپلے کیوں نہیں کر رہے ہو؟ لماذا لا تجیب عن رسائلی، آپ میرے میسج کا رپلے کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اگلا پیراگراف ہے،
وأخذت هند تفكر في الأشياء التي ستأخذها معها. دیکھیے اخذت ہند تفکر، اخذ جو یہاں فعل ہے اس کو ہم فعل شروع کہتے ہیں. فعل شروع کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ بتاتا ہے فعل کہ یہ کام کرنا اس نے شروع کر دیا ہے. اخذ انہی افعال شروع میں سے ہے. استعمال اس طرح ہوگا اخذ فلان یفعل کذا، اس کے معنی آتے ہیں کہ اس نے یہ کام کرنا شروع کر دیا ہے. اخذ یأخذ اخذا یہ باب نصر ینصر سے ہے. اب اس تعبیر کو سمجھیے. اخذ کا فاعل فلان ہوگا. اب فاعل کے بعد ہم وہ فعل لائیں گے جس کے بارے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس نے یہ کرنا شروع کر دیا ہے. جیسا کہ آپ یہ جملہ دیکھیے اخذ المسلمون یہجرون تلاوت کتاب اللہ، اہل اسلام نے اللہ کی کتاب کی تلاوت ترک کرنا شروع کر دیا ہے. تو دیکھیے اس مثال میں اخذ یہ فعل شروع ہے، المسلمون اس کا فاعل ہے. کیا شروع کر دیا؟ یہجرون تلاوت کتاب اللہ، اللہ تعالی کی تلاوت کی کتاب کی تلاوت کو. تو دیکھیے الفاعل کے بعد یہجرون آ رہا ہے. اسی پیراگراف میں ایک بہت زیادہ استعمال ہونے والا لفظ آیا ہے تفکر. تفکر یہ فکر فلان فی کذا جس کے معنی آتے ہیں سوچنا، غور و فکر کرنا. یہ باب تفعیل سے ہے. فکر یفکر تفکیرن جس کے معنی ہے سوچنا. دیکھیے جو سوچے گا وہ فکرہ کا فاعل ہوگا، جس چیز کے بارے میں سوچے گا وہ فی کے بعد آئے گا. جیسے ہی جملہ دیکھیے فکرت کثیرا فی حل هذه المسألة، میں نے اس مسئلے کے حل کے بارے میں بہت سوچا. آپ بولتے ہیں نا کہ میں نے اس مسئلے کو سولو کرنے میں، اس ایشو کو سلجھانے میں بہت زیادہ سوچا، تو آپ اس موقع پر یہ جملہ استعمال کر سکتے ہیں. کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ تعبیر اور یہ میرا بنایا ہوا جملہ کیسا لگا. اب اس پیراگراف کا ترجمہ دیکھیے. فَأَجَابَ الْأَبُ تو والد صاحب نے جواب دیا، لا تأخذوی تم مت لو، معکی اپنے ساتھ. کاف ضمیر کے نیچے زیر اس لیے پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ جو اس کا مخاطب ہے وہ مخاطبہ ہے، مؤنث ہے، اور مؤنث کے لیے کی ضمیر آتا ہے. سوا ادواتک الشخصیتی شخصی سامان کے علاوہ، وملابسی کی کپڑوں کے علاوہ، واشیائک الضروریت فقط صرف ضروری سامان کے علاوہ. تو والد صاحب نے جواب دیا آپ اپنے ساتھ اپنی ذاتی سامان، کپڑے اور صرف ضروری چیز ہی لیجئے گا. اب اگلے پیراگراف کا ترجمہ دیکھیے. وَأَخَذَتْ ہند ہند نے شروع کر دیا، تفکر سوچنا، فی الاشیاء التی ان چیزوں میں، ستأخذها معها جن کو وہ لے گی اپنے ساتھ، اور ہند نے اپنے ساتھ لے جانے والی چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا. میرا پیراگراف دیکھیے گا. قامت ہند بإحضار حقیبتها الصغیرة ووقفت في حیرة من امرها ماذا تختار. بہت شاندار تعبیر استعمال ہوئی ہے. ہوا فی حیرة من امرہ کہ وہ اپنے معاملے میں حیران ہے. حیران ہے یعنی اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی پریشان ہونے کی حالت میں کھڑا ہوتا رہتا ہے تو اس موقع پر ہم اس تعبیر کو استعمال کریں گے. کس طرح؟ ہوا ضمیر کی جگہ وہ آئے گا کہ جو حیران ہے، اور امرہی کے اندر بس ہی ضمیر کے اندر ہوا کے اعتبار سے بدلتی رہے گی. جیسے المسلمون فی حیرۃ من امرہم، مسلمان اپنے معاملے میں حیران ہیں. تو المسلمون یہ ہوا کی جگہ ہے اور ہم ضمیر یہ المسلمون کے اعتبار سے ہے. پیراگراف میں ایک بہت زیادہ استعمال ہونے والا اختار فلان کذا، اس کے معنی آتے ہیں سلیکٹ کرنا، جس کو اردو میں کہا جاتا ہے منتخب کرنا. یہ باب افتعال سے ہے. اختار یختار اختیارا.
جو اختیار کرے گا، سلیکٹ کرے گا، وہ اختارہ کا فاعل ہوگا، اور جس چیز کو اختیار کرے گا اس کا مفعول بھی ہوگا۔ جیسے الابوان یختاران الطریق الصائب لنا دائما، والدین ہمیشہ ہمارے لیے دوسرا سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے یختارانی کے اندر ہما ضمیر ہے جو الابوان کی طرف لوٹے گی، الطریق الصائبہ یہ اس کا مفعول بھی ہے۔ اس پیراگراف کا ترجمہ دیکھیے گا۔ ہند اپنا چھوٹا بیگ لے کر آئی اور غور و فکر میں کھڑی ہو گئی کہ اس کو کیا لینا چاہیے۔ آخری پیراگراف دیکھیے۔ فرشات الاسنان هل هي مهمة؟ بالطبع، فأنا أغسل أسناني كل صباح ومساء حتى لا تسوس۔ هل هذا مهم؟ اس کے اندر یہ تعبیر استعمال ہوئی ہے، کیا یہ اہم ہے، کیا یہ ضروری ہے؟ آپ اس موقع پر اس تعبیر کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کس طرح استعمال ہوگی؟ ہاذا کی جگہ وہ آئے گا جس کے بارے میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ اہم ہے، اور مہم یہ اپنی حالت پر رہے گا۔ جیسے هل الصدق فی القول مهم، کیا سچ بولنا اہم اور ضروری ہے؟ پیراگراف کے اندر ایک دوسری تعبیر استعمال ہوئی ہے، لا تسوس، سوست اسنانہ۔ اس کے معنی آتے ہیں کہ اس کے دانتوں میں کیٹانو لگ چکے ہیں۔ سوسا یہ باب تفعیل سے ہے، سوسا یسوسو تسویسا، جس کے معنی آتے ہیں دانتوں میں کیٹانو لگ جانا۔ جیسے هل معجون الاسنان یقیہا من التسویس، کیا ٹوتھ پیسٹ دانتوں کو کیٹانو لگنے سے بچاتا ہے؟ تو معجون الاسنان کے معنی ہے ٹوتھ پیسٹ، اور تسویس الاسنان کے معنی ہے دانتوں کے کیٹانو۔ اور دیکھیے فرشات الاسنان اس کے معنی ہے برش، جس سے ہم دانت صاف کرتے ہیں۔ اب اس پیراگراف کا ترجمہ دیکھیے۔ فرشات الاسنان یعنی ہند کہہ رہی ہے کہ برش هل هي مهمة، وہ اپنا آپ سے معلوم کر رہی ہے کیا یہ اہم ہے؟ بالطبع، یقینا، فأنا أغسل أسناني كل صباح ومساء، اس لیے کہ میں اپنے دانتوں کو صبح و شام صاف کرتی ہوں، حتی لا تسوس، یہاں تک کہ اس کو کیٹانو نہ لگے۔ برش کیا وہ ضروری ہے؟ بالکل ضرور۔ بالطبع کے معنی ہے بالکل ضرور، ایبسلوٹلی جس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ میں صبح و شام اپنے دانت صاف کرتی ہوں تاکہ وہ کیٹانوں سے محفوظ رہے۔